بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی دفعہ ہم نے والدین کے حقوق بیان کیے تھے، آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اولاد کے حقوق بیان کروں۔ آج کا جتنا بھی میں نے میٹیریل ہے وہ امام کی دعا اولاد کے حق میں سے لیا ہے اور بہت ہی اچھا میٹیریل ہے، انشاءاللہ آپ کو اور مجھے مدد دے گا۔ تو صلوات سے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ طبیعت بشری کے جذبات میں سب سے بلند جذبہ والدین کی اولاد سے محبت کا جذبہ ہے، اور اسی جذبے کے پیش نظر باپ اپنی تمام کاوشیں، وقت اور پیسہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر صرف کرتا ہے تاکہ بچے بلند سے بلند مقام پر پہنچیں، ان کی اچھی سے اچھی تعلیم و تربیت ہو۔ بعض دفعہ اس کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے، لیکن بعض دفعہ بچے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اتنا اچھا رزلٹ نہیں آتا۔ اس کی وجہ چند بنیادی غلطیاں ہوتی ہیں۔ شروع میں تو لاڈ پیار کی وجہ سے بچوں کی غلطیوں سے اور ان کی بری عادات سے چشم پوشی کی جاتی ہے، لیکن جب بعد میں یہ عادات پکی ہو جاتی ہیں تو پھر دریا کا رخ موڑنے کی صحیح اصلاح حاصل کی جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ شروع ہی سے ایسی بنیاد رکھی جائے جس کے اوپر ایک مضبوط عمارت تعمیر کی جا سکے، اور بچوں کی بری عادات پر نظر رکھی جائے، اور شروع ہی سے انہیں تمام چھوٹی غلطیوں پر ٹوکا جائے، اور ابتدا میں بچے کے ذہن میں جو نقش بٹھا دیا جاتا ہے وہ راسخ ہو جاتا ہے۔ تعلیم و تربیت کے موقع پر صرف دنیاوی تعلیم کے پہلوؤں پر نظر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دینی اور اخلاقی ترقی کا سامان بھی کیا جانا چاہیے۔ شروع ہی سے دین و مذہب کی اہمیت، خدا کی عظمت، غرض خلقت بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ غرض خلقت، زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ بچوں کو سمجھا دینا چاہیے تاکہ آگے بڑھ کر یہ تاثرات زندگی کے تمام گوشوں پر اثر انداز ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑوں کی عزت و احترام، ہم عمروں سے محبت اور دوسروں سے ہمدردی و غمخواری کی تعلیم دی جانی چاہیے۔ بری صحبت، لڑائی جھگڑا، کسی کا مذاق اڑانا، جھوٹ، گالی، غیبت، بے موقع چیخ و پکار کرنے سے منع کرنا چاہیے۔ اب یہ منع کون کر سکتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہاں پر میں رک کے اپنے کچھ آپ کے ساتھ فیلنگ شیئر کروں گا۔ کون منع کر سکتا ہے بچوں کو؟ اگر بری صحبت میں میں خود ملوث ہوں، اگر میں خود گھر میں لڑائی جھگڑا کرتا ہوں، مذاق اڑاتا ہوں لوگوں کا، جھوٹ بولتا ہوں، غیبت کرتا ہوں، گالم گلوچ کرتا ہوں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں بچوں کو اس چیز سے منع کر سکوں؟ میں بھلے جتنی مرضی دفعہ منع کروں، لیکن رزلٹ صفر آئے گا۔ بری صحبت، آج کل کی بری صحبت لازم نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے دوست احباب ہی ہوں جو بری صحبت ہو، بلکہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، فون، موبائل، کمپیوٹر کا دور ہے، اور وہ اس وقت بچوں کے لیے ایک بڑی خطرناک اور بڑی فائدہ مند چیز ثابت ہو سکتی ہے ایک ہی وقت میں۔ تو ہمیں اس کے اوپر بڑی کڑی نظر رکھنی ہے کہ ہمارا بچہ کون سا پروگرام دیکھ رہا ہے، کیا اس سے اس کا دینی یا دنیاوی فائدہ حاصل ہو رہا ہے یا جسٹ وقت ضائع کیا جا رہا ہے، اور اسی آڑ میں بچوں کو غلط افکار دیے جا رہے ہیں۔ اب اگر میں خود سارا دن ڈرامہ دیکھ رہا ہوں، سارا دن فلمیں دیکھ رہا ہوں، گانے سن رہا ہوں، اور میں یہ چاہوں کہ بچے کی تربیت بہت اچھی ہو، تو ایسا شاید ممکن نہ ہو۔ اسی میڈیا کے تھرو بچوں کے ذہنوں میں شیطانی افکار انڈیلے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس بری صحبت سے بچوں کو بچانا ہے، نہ صرف بچوں کو بچانا ہے بلکہ خود عملی طور پر اس چیز کا ثبوت بھی دینا ہے کہ ہم ایسی بری صحبت سے اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ اسی طرح لڑائی جھگڑا، بے صبری، کسی کا مذاق اڑانا، ٹھیک ہے، یہ وقتی طور پہ کامیڈی ہوتی ہے، لیکن اس کا بچوں کی تربیت پہ اچھا اثر نہیں ہے۔ جھوٹ، گالی، غیبت، ان سب چیزوں سے پہلے مجھے اپنی ذات کو بچانا ہے، پھر میں اپنے بچوں کو بچا سکوں گا۔
اور اگر ان باتوں سے بچوں کو روکا جائے تو حد اعتدال کا بہت خاص خیال رکھنا چاہیے. یہاں پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں گا. میں ایک مولانا صاحب کے ساتھ روم میٹ تھا ان دنوں میں. ان کا بیٹا انہیں وزٹ کرنے کے لیے گاؤں سے آیا. تو فجر کا وقت تھا. ہم نے فجر کے وقت اٹھے, ہم نے اپنی نمازیں پڑھنی شروع کیں, لیکن مولانا صاحب کا بیٹا نہیں اٹھا. مولانا صاحب نے اس کو اٹھایا, وہ پھر بھی نہیں اٹھا. مولانا صاحب کو آہستہ آہستہ غصہ آنا شروع ہو گیا. بیٹا تھا تقریباً 20 سال کا. مولانا صاحب کو غصہ آنا شروع ہو گیا اور ان کے اٹھانے میں شدت آنی شروع ہو گئی. میں نے محسوس کیا کہ شدت حد سے بڑھ رہی ہے. میں نے اشارتاً مولانا صاحب کو کہا کہ ابھی رہنے دیں, بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. تو شکر ہے انہوں نے میری بات مان لی. خیر بعد میں نے مولانا صاحب سے عرض کی کہ آغا آپ ہی کا درس ہے کہ بچوں کو جتنی بھی تربیت ہے وہ تو پہلے 7 سال میں ہونی ہے. اس کے بعد تو یہ سچویشن نہیں رہ جائے گی. وہ جو سکھایا ہے پہلے 7 سال میں اس پہ عمل درآمد کروانا ہے, اور پھر 14 سال کے بعد تو بچے آپ کے مانند دوست کی مانند ہو جائیں گے. تو آپ بچہ تو ان تمام حدود سے باہر نکل چکا ہے اور آپ کے دوستوں کی منزل پہ آ چکا ہے. تو آپ اگر آپ سختی کریں گے تو معاملہ نہیں چلے گا. اور انہوں نے مسکرائے اور انہوں نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر وہ اٹھ کے میرے گلے پڑ جائے نیند میں, بے خودی کے عالم میں, اگر وہ اٹھ کے مجھے کوئی لگا دے تو میرے پلے کیا رہ جائے گا. تو یہ جان لینا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں کہ جو بھی تربیت کرنی ہے یہ تقریباً پہلے 7 سال میں ہم نے کر دینی ہے. اس کے بعد اسی تربیت پہ جو افکار بچوں کو دی ہیں اس پہ عمل درآمد کروانا ہے اگلے 7 سال. اور 14 سال, پہلے 14 سال کے بعد پھر بچہ آپ کا دوست کی مانند ہے. پھر زیادہ تبدیلی نہیں کی جا سکتی. ہاں بچوں کے حق میں دعا کی جا سکتی ہے. اور بیجا سختی اور چیخنا, چلانا اور مار دھار کرنا, اس کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ یہ ایک استاد کی ناکامی کا ثبوت ہے. میں اس موقع پر آپ سے ایک چھوٹا سا اور واقعہ شیئر کرتا ہوں. میں ڈرائیونگ انسٹرکٹر تھا اور لوگوں کو ٹرک سکھاتا تھا. میرے پاس ایک سردار جی آ گئے. سردار جی کو ٹرک سکھانا تھا, اور جو حضرات مینول ٹرانسمیشن جانتے ہیں کہ مینول گیئر کیسے لگاتے ہیں وہ میری بات کو شاید اچھے طریقے سے فالو کر پائیں گے. تو وہ جو گیئر لگاتے تھے تو گیئر کی طرف دیکھ کے گاڑی کا گیئر لگاتے تھے. اور اس چیز کے ایگزامینر جو ہے ایسے اسٹوڈنٹ کو جو گیئر کی طرف دیکھ کے گیئر چینج کرے پاس نہیں کرتا, لائسنس نہیں دیتا. وہ یہ جان جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے ابھی اتنی محنت نہیں کی, اور ابھی کیونکہ جب بندہ اندر دیکھ رہا ہے تو باہر کون دیکھے گا. ٹھیک ہے جی, تو گیئر لگانا ہے دیکھے بغیر. خیر میں نے انہیں سمجھانا شروع کیا کہ سردار جی یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. 5-6 گھنٹے میں ایک ہی بات دہراتا گیا اور سردار جی سے یہ غلطی بار بار ہوتی گئی. اور 5-6 گھنٹے گزرنے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرا پارا ہائی ہونا شروع ہو گیا. چیزیں میرے کنٹرول سے آؤٹ ہونی شروع ہو گئی. میرے جذبات جو تھے وہ میرے کنٹرول سے آؤٹ ہو رہے تھے. تو میں نے ایک چھوٹا سا بریک لیا اور میں نے سوچا کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں, کیونکہ سردار جی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں بہتر سے بہتر پرفارم کرنے کی, اور وہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں. تو میں غلطی کہاں پہ کر رہا ہوں. میں نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ مجھے کوئی اچھا سا سلوشن دے. تو پھر میرے ذہن میں جو سلوشن آیا وہ یہ تھا کہ میں نے سردار جی سے کہا کہ اب جب بھی آپ نیچے دے کے گیئر لگائیں گے تو آپ 5 دفعہ بولیں گے منہ سے کہ نیچے دے کے گیئر نہیں لگانا. میں نے یہ نسخہ سردار جی کو دیا, وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسا نسخہ ہے. خیر انہوں نے غلطی کی اور میں نوٹ ہی کر رہا تھا. میں نے کہا جی 5 دفعہ بولیں. انہوں نے 5 دفعہ بولا. یقین کریں 1 گھنٹے میں ان کی وہ عادت ختم ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ سختی کرنا آپ کی کریٹیوٹی کے نہ ہونے کی نشانی ہے. آپ چلا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے, آپ کے پاس وہ نالج نہیں ہے جو اسٹوڈنٹ کو یا آپ کی اولاد کو چینج کر سکے. اب بے بسی میں غصہ آتا ہے انسان کو, یہ بڑی نیچرل. غصے کا آنا بے بسی کا اظہار ہے. غصہ اس کو نہیں آتا جو طاقتور ہوتا ہے, جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کو غصہ نہیں آتا. غصہ کس کو آتا ہے؟ کمزور کو آتا ہے. غصہ کس کو آتا ہے؟ بے بس کو آتا ہے. تو غصے کا اظہار مار دھاڑ سے تو جانور نہیں سیکھتے,
تو انسان کو سکھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ ایک مسلسل کوشش ہے بچوں کو سمجھانا، ایک مسلسل کی جہد ہے۔ ایک مولانا صاحب سے میں نے پوچھا ایک بچہ آپ کی بات جو نہ مانے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ مسلسل سمجھائیں، اور اس میں انہوں نے ایک بہت بڑے عالم دین کا واقعہ سنایا کہ وہ جب چھوٹے تھے تو ان کے استاد بڑے شرارتی تھے وہ، تو ان کے استاد نے انہیں سمجھایا کہ یہ شرارت نہ کریں، یہ شرارت نہ کریں، اور وہ شرارت مسلسل دہرا رہے تھے، اور ان کے استاد مسلسل بس اتنا کہتے تھے، محمد نہ کو، یعنی محمد نہ کرو، بس اتنا۔ لیکن مسلسل کہنا ہے، مسلسل ایک ہی کوشش کو رپیٹ کرنا ہے، تب جا کے انشاءاللہ بچوں کے ہم اندر تبدیلی پائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر اس سمجھ میں ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ بری صحبت سے میں نے بچوں کو بچانا ہے اور بری عادتوں سے بچانا ہے، تو بری صحبت سے بچانے کے لیے اس کا کوئی نعم البدل بھی تو دینا پڑے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میں بچے سے کہوں کہ آپ انٹرنیٹ پہ زیادہ دیر نہ بیٹھو؟ کیونکہ 24 گھنٹے تو میں نہیں دیکھ سکتا ہوں کہ بچہ انٹرنیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہے یا موبائل پہ وہ کیا سرفنگ کر رہا ہے، وہ تو میں نہیں دیکھ سکتا ہوں، لیکن میں نے اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہے۔ یہ بھی میری ذمہ داری ہے، ایز اے باپ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے اندر ایک اچھا ٹیسٹ ڈیولپ کروں کہ اس کو انٹرنیٹ اتنا انٹرسٹنگ نہ لگے بلکہ حقیقی دنیا زیادہ انٹرسٹنگ لگے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں خود بچے کی صحبت بنوں، میں بچے کا دوست بنوں، بجائے کہ اس کو باہر دوست ڈھونڈنے پڑیں یا انٹرنیٹ پہ وقت صرف کرنا پڑے۔ میں اسے اتنا وقت دوں کہ اسے باقی چیزیں پھیکی لگنے لگیں۔ اور بہت ضروری ہے کسی بھی بچے کو سمجھانے کے لیے پہلے اس کے اندر کی انرجی کو برن کیا جائے۔ بچے بڑوں کی طرح نہیں ہوتے، ان کے اندر بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے، اور وہی انرجی ان کو سیکھنے کا موقع دیتی ہے، وہی انرجی ان کی جسمانی طاقت میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ جتنی مشقت کھیل کود کرتے ہیں اتنا جسم مضبوط ہوتا ہے، اور جتنی سعی کرتے ہیں تعلیمی میدان میں اتنے ہی ان کی علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو عمر گزرتی جاتی ہے یہ انرجی لیول ڈراپ ہوتا جاتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ اس انرجی کو صحیح ڈائریکشن میں دوں ایز اے باپ، اور اس کے لیے مجھے خود بچے کے ساتھ ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر ایک بات کی طرف توجہ دلاتا چلوں، 8 گھنٹے تک تو میں نے کام کیا، باہر پیسے کمائے، 8 گھنٹے کے بعد جو پیسے کماؤں گا تو وہ میرے بچوں کی حق تلفی نہ ہو جائے، مجھے اس چیز کا بہت خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر بچے گھر میں بیٹھے میرا انتظار کر رہے ہیں اور میں 8 گھنٹے کے بعد بھی کام کیے چلا جا رہا ہوں کہ مجھے زیادہ پیسے بنانے، تو یقین کریں بچوں کو میرے پیسے نہیں چاہیے، بس روٹی پانی تعلیم و تربیت تک تو پیسے چاہیے، باقی یہ جائیدادیں بچوں کو نہیں چاہیے، بچوں کو میرا وقت چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں ہم نے سدا نہیں رہنا۔ تو سدا کیا چیزیں رہنی ہیں؟ سدا ہمارے اعمال رہنے جو ہمارے ساتھ آگے جائیں گے۔ تو مجھے تو اپنا وقت دینا ہے بچوں کو، وقت سب سے قیمتی چیز ہے دنیا کی، وہ وقت میں نے ان کاموں میں صرف کرنا ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت میں صرف کرنا ہے، ان کے ساتھ کھیلنا ہے، ان کا دوست بھی بننا ہے، ان کا استاد بھی بننا ہے، اور حتیٰ کہ ان کا معالج بھی بننا ہے۔ دیکھیں نا، آرٹیفیشل فوڈ ہے، اتنی زیادہ آرٹیفیشل فوڈ ہے، اگر میں خود جنک فوڈ کھاتا ہوں تو بچے کو کیسے روکوں گا؟ چینی زہر ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے کیمیکل دیکھیں گے باڈی کے اندر، یہ ایک پوائزن کی حیثیت رکھتی ہے، باڈی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے ایز اے پوائزن، اس کو ریموو کرنے کے لیے انسولین ڈیولپ کرتی ہے۔ اب چینی اگر میں خود زیادہ کھا رہا ہوں تو بچے کو کیسے منع کروں؟ ٹھیک ہے جی، تو مجھے ہر میدان میں جو میرے ذہن میں ایک پرفیکٹ آدمی ہے وہ بننا پڑے گا۔ کس کے لیے؟ بچے کے لیے، تاکہ بچہ اس مقام پر پہنچ سکے۔ اور اگر میں یہ سوچوں کہ میں تو نہیں بن سکا لیکن میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میرا بچہ اس مقام پہ پہنچے، تو شاید یہ ممکن نہ ہو، لیکن دعا تو ضرور کی جا سکتی ہے۔ تو دعا کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 5 دعائیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ امام عادل کی دعا، مظلوم کی دعا، جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تیرا انتقام لوں گا۔
اگرچہ کچھ دیر ہی ہو جائے۔ فرزند صالح کی دعا ماں باپ کے حق میں، اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی غیبت میں مومن کی دعا، اور جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تم نے اس کے لیے مانگا ہے اس سے دگنا تمہارے لیے دوں گا۔ دعا کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں 5 دعائیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ پہلی دعا امام عادل کی دعا، دوسری مظلوم کی دعا، جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تیرا انتقام لوں گا چاہے تھوڑی دیر ہو جائے۔ فرزند صالح کی دعا ماں باپ کے حق میں، صالح باپ کی دعا اولاد کے حق میں، مرد مومن کی دعا اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی غیبت میں، جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تم نے اس کے لیے مانگا ہے اس سے دگنا تمہارے لیے ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت کی یہ دعا ایک نمونہ ہے کہ اولاد کے لیے کس طرح اور کیا دعا کی جائے۔ اس دعا میں وہ تمام چیزیں سمو دی گئی ہیں جو ایک صالح باپ اپنی صالح اولاد کے لیے طلب کرتا ہے۔ میں کون سی دعا کی بات کر رہا ہوں؟ جو صحیفہ سجادیہ میں امام نے اولاد کے لیے تعلیم فرمائی ہے۔ ان کے لیے زندگی، رزق، صحت، قوت و توانائی کی دعا کی ہے تاکہ وہ خلق خدا سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں مصروف رہیں، اور روشن دل اور روشن خیالی، بلند نفس، بلند کردار، اخلاق حسنہ سے آراستہ، مطیع و فرما بردار، خیر و سعادت کے خزینہ دار، دوستان خدا کے دوست اور دشمنان خدا کے دشمن، اور اسلاف کی زینت اور باقیات اصلاحات ثابت ہوں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔